مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، واپس آئے، اولاد کوئی نہیں، 2 بیویاں، 86 برس کی عمر ہو گئی، مانگتے 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 60 سال کی دعاؤں کے جب مکہ کی وادی میں پہنچے، جب نہ انسان، نہ درخت، نہ تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے، اور ایک طرف ہوا کا فرشتہ، ایک طرف پانی کا فرشتہ کہ ہم آپ کی مدد کریں، کہ اما الیک فلا، نہیں تمہاری ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، اللہ ویکھ رہا ہے
چھوڑو، بدکاری چھوڑو، جوا چھوڑو، ظلم چھوڑو. ہم سے یہ مطالبہ، چھوٹا جا مطالبہ ہے. ابراہیم کے آگے تو 2 بیویاں اور بیٹھی تھی، ایک سارا، ایک مدین کی ماں، 2 بیویاں. فلسطین کی بستی آباد، سرسبز. ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ، پانی بھی کوئی نہیں ہے. مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالے پتھروں کا اندھیرا، گہری وادی کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو، معصوم بچوں کو راہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے. میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں گے، چاند بھی حیران ہوگا، ایک چکرے کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس مائی کی رات کیسے گزری، آنے والا گرم دن کیسے گزرا، پانی ختم ہوا، بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا. اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑھیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے، پہلے کیوں نہیں کڑھیا؟ انہوں روایا کیوں؟ مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر سینہ پاٹ گیا. یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. قل الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. میں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا، اب میں امتحان لوں گا. تسی پہلی تو دوئی چ نہیں جاون دین دیو جب تے امتحان پاس نہ کرے. پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں، امتحان دیو، پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ، نہیں پچھا لے جاؤ. ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے، تھوڑا تو مینوں کھڑکاون دیو، کچھ تو میں کھڑکاواں گا. لیکن اوئے ہائے اتنا نہیں. جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے. وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی، دوسرے پہ چڑھتی اترتی. انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے. صفا مروہ، صفا مروہ، صفا مروہ. ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. سب
ہے کنویں کا پانی کھڑا ہو بیچ میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں, کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں, کتنے پونگ پیدا ہو جاتے ہیں, مچھر پیدا ہو جاتے ہیں, اس میں گھاس نکل آتی ہے, کائی نکل آتی ہے. ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو, واحد زمزم کا کنواں ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا, کیڑے پیدا نہیں ہوتے, پونگ پیدا نہیں ہوتے, کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا, کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا, کوئی کائی پیدا نہیں ہوتی, صاف شفاف. اور جو ہی اوپر سے موٹر چلتی ہے پانی کو کھینچنے کے لیے تو 6-7 سوراخ ہیں. سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے, حجر اسود کی طرف ہے, اس سے پانی ابلتا ہے طوفان کی طرح, اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ چشمے کا پانی, وہ سوراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے. یہ میرے رب کی مدد نصرت کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ, تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا, تم اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے گی. الم یجدک یتیما فآوی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک ضالا فہدی ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک عائلا فاغنی. پھر اگلی 3 ان اوپر والی 3 سے جڑتی ہیں میرے محبوب. الم یجدک یتیما فآوی, فاللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. سبحان اللہ, کیسے پرویا ہے میرے رب نے, کس خوبصورت انداز میں اس کو پرویا ہے. اس کے آگے آتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, تو لکھ رہا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا. آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں, ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ سورۃ والضحیٰ میں گم ہو جاؤں گا. مجھے تو تھوڑا آگے یہ بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں, کہ ان سے اللہ پیار کر رہا ہے, ان سے اللہ محبت. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء, اور قرآن کی سب سے آخری قسم والعصر ان الانسان لفی خسر. اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے, فلا وربک فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اے میرے محبوب, مجھے آپ کے رب کی قسم. تھوڑا غور فرمائیں. اللہ میرے نبی کا رب ہے, اللہ ہم سب کا رب ہے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم. تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. فلا وربک, مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے. یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. میرے محبوب, مجھے آپ کے رب کی قسم. لا یؤمنون, یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے, جب تک آپ کا عشق اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ, اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح. آپ نے کہا ہاں, تو مجھے لے کے دے دے, میں تمہیں لے دوں گا. وہ اس کے پیچھے چلے گئے. اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا, میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی, تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے, کھجور لے لے. باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے. تو کہتا ہے پکے ہو, پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں, میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے. انہوں نے کہا ڈن, کھجور میری, باغ تیرا.
وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔ کم من عدق رداح ودار فیاح لأب الداح داح فی الجنہ۔ میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی۔ میرے نبی کی جس سے یہ ہمارے بچے نہیں ہیں یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچی میں ملا، تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تو ہم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں وہ میسی کوئی تھا، میسی، ہاں آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں۔ کہا کیسے؟ میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں؟ جب آدمی کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ ان کی زندگی صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، ان کی زندگی صرف 30 روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے۔ آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے۔ آپ اپنے وضع، شکل، صورت، سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے، وہ شکل ہے، وہ منظر ہے کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے۔ میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا، سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ یہ تو دنیا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، ام معبد الخزاعیہ، وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے۔ آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا، لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے۔ وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حاسن الخلق لم تعبه خجلة ولم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحور أزج أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعلاه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن۔ اللہ، پتہ چلا کہ الفاظ کا ردم، بولو تو صحیح کیا ردم ہے۔ اب ترجمہ سنو۔ وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد ایک شخص آیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ کیا انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل۔ پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے، پیٹ نکلو تو آدمی سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے۔ ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو، ہم کھانے نہیں آئے، زندگی گزارنے آئے ہیں۔ رمضان میں کیسی تباہی پھیلاتے ہو، سموسے بھی، پکوڑے بھی، مچھلی بھی، مرغی بھی، پھر اوپر سے 7 اپ۔ وہ کہتے ہیں وہ اس تو گیس ہوتی ہے، اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا، کہتا شکر ہے ہاضمہ ہو گیا۔ وہ ہاضمہ نہیں ہوتا، رسط اناس ہو گیا۔ اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا، خوبصورتی اس کی باندھی تھی، اور میں جدھر سے دیکھتی تھی کمایا نہ میں بھج مسیح نا تسبا تعریف ہے۔ ان 5-6 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ
کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی، حسن و جمال آنکھوں میں، اور پلکیں بڑی لمبی، یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمبا لمبا کرنے کے لیے، تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، جمال تھا، جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، اور سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبت القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، بالکل سیدھا قد، عریض المنکبین، چھاتی چوڑی تھی، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رہب الراحہ، اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا، میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں، عالی نسب ہوں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ یہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھو، میں کون سا نام، اور پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رؤوف، یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا، اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن عبید، بن عوام، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن ذیشان، بن یسر، بن اقناد، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعود، بن فائج، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد،